اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور وہ باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو کچھ دنوں بعد شاید آپ کو سننے کو ملے۔ سب سے پہلے بات ہوگی ججوں کو خط لکھنے اور ان کو پاؤڈر بھیجنے والا کون تھا، ریشم کے نام سے بھجواتا تھا، یہ کون تھا اور کیسے پکڑا گیا ہے، اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر جناب شہباز شریف نے جو یوتھ کے سعودیہ سے چھڑوائے تھے ان کا وہ فیصلہ، غلط فیصلہ ان کے گلے پڑ گیا اور سعودیہ بھی اب ناراض ہو گیا ہے دو یوتھیوں کی وجہ سے، جنہوں نے، ان مردودوں نے، ان قادیانیوں نے خانہ کعبہ کے اندر پی ٹی آئی کا پرچم خانہ کعبہ کے بالکل سامنے لہرا دیا۔ اس پہ سعودیہ کافی ناراض ہوا۔ وہ دونوں تو جہنم واصل ہو جائیں گے، ان کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن آئندہ کے بعد انہوں نے کافی سخت کر دیا ہے یہ عمرے کا سسٹم۔ عمرے پہ جو لوگ آسانی کے ساتھ جاتے تھے نا پاکستانی، یہ ان مردودوں کی وجہ سے وہ بھی مشکل ہو گیا ہے، تو اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے ہی کور کمیٹی سے کے لوگوں سے بار بار حلف کیوں اٹھانا پڑا، ان سے بار بار حلف کیوں لینا پڑا کہ کور کمیٹی کی باتیں باہر جا کے نہیں کریں گے، کسی کو بھی باہر اطلاع نہیں کریں گے، یہ اس پہ بات ہوگی کہ ایسا کون سا وہ راز ہے کہ جو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا ایک یوتھیا چیف جسٹس اپنی گندی ملازمت پوری کر کے رخصت ہو گیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد شہباز شریف اور سعودیہ کے ولی عہد کے درمیان ملاقات، اور $5 ارب سے سعودیہ نے فوری طور پہ سرمایہ کاری شروع کرنے کی حامی بھر لی ہے، اور پاکستان کی دعوت بھی، دورے کی دعوت بھی قبول کر لی ہے، اور اس کو $5 ارب سے بعد میں بڑھاتے بڑھاتے $300 ارب تک لے کے جائیں گے۔ الحمدللہ پاکستان اپنے اصل ترقی کے سفر پہ، پٹری پہ چڑھانے میں شہباز شریف کامیاب ہو گیا ہے، گو کہ اس نے سیاسی طور پہ اس پارٹی نے کافی نقصان اٹھایا ہے، لیکن ملک کو بچا لیا ہے کم از کم، اس پہ بات ہوگی۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کس یوتھیے وکیل کو 6 ماہ سزا اور $1,00,000 جرمانہ کیا، اس پہ بات ہوگی۔ تو لیکن سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں پاکستان کا۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز نوائے وقت سے کیا تھا 1975 میں، جو آج تک جاری ہے، اور اس کے بعد پھر سب سے سینئر پاکستان کا یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہے، میری عمر 75 سال ہے، اور آج 29واں روزہ ہے، اور آج رات کو انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا، کیونکہ پچھلا مہینہ 30 کا تھا، لگاتار 2 اسلامی مہینے 30 کے ناممکن ہے، نہیں ہوتے ہیں، ہو بھی جائے اللہ کے ہاں کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن 100% امید ہے کہ آج 99% امید ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں تمام مسلمان ایک ساتھ عید کریں گے۔ سعودیہ اور دبئی میں چاند نظر نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں بھی عید نہیں ہو سکی تھی، انشاءاللہ کل اکٹھے عید منائیں گے بدھ والے دن۔ تو میری طرف سے
آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک، رمضان مبارک، روزے اللہ سب کے قبول کرے، تمام عبادات قبول کرے، اور آپ سب کو اللہ جہنم سے نجات عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یوتھیوں کو خاص طور پر کرپٹ ججوں کو، کرپٹ وکیلوں کو، غدار ججوں کو، غدار وکیلوں کو، غدار جرنیلوں کو، غدار بیوروکریٹس کو، غدار سیاستدانوں کو ہدایت نصیب کرے۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے دیکھیں جناب، میری ایک ہی اپیل ہوتی ہے روزانہ کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ اس کی 50% انکم اللہ کی راہ میں جاتی ہے۔ کن لوگوں کو جاتی ہے؟ جو کوئی بیوہ عورت ہے، میں پیسے دے کے بھکاری نہیں بناتا ہوں، میں ان کو کاروبار شروع کروا دیتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ میں آپ لوگوں سے پیسے نہیں مانگتا ہوں، نہ ہی پیسوں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ صرف چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، جس کسی کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا دیکھیں اسی سے فوری طور پہ چینل سبسکرائب کروائیں۔ اس میں جتنا ثواب مجھے ملے گا اتنا ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ اللہ وحدہ اللہ شریف بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا۔ تو کوشش کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور جو 5-10 سیکنڈ کا اشتہار ہوتے ہیں نا ان کو بھی دیکھ لیا کریں، یہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور ویڈیوز کو اسکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ پتہ نہیں پوری دنیا میں سے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں۔ تو کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، ویڈیوز کو بعد میں گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، دوست احباب کو شیئر کر دیا کریں، اور ساتھ ان سے کہا بھی کریں کہ بھائی اس ویڈیوز کو دیکھیں، اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں، روزے کی حالت میں ہوں آپ لوگوں سے، کہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھایا کروں گا۔ اتنی سی خبر ہوگی تو انشاءاللہ اتنی بتایا کروں گا، اس کو مرچ مسالہ لگا کے اتنا نہیں کیا کروں گا۔ یا جو باقی یوتھ کے جھوٹ بول بول کے ویوز لے رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ خان رہا ہونے والا، بس عید ہمارے ساتھ ہی منائے گا، کہاں رہا ہو گیا ہے؟ میں روزانہ کہہ رہا ہوتا ہوں نا، اللہ کے بندو نہیں رہا ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ جب بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے نا تو پوری دنیا مل کے بھی اس کو چھڑوانا چاہے تو نہیں چھڑوا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا ہوا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے اس کو پوری دنیا مل کے بھی بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بے عزت کرنا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ یہ دیکھیں، اور اس سے زیادہ کیا ذلیل ہوگا کہ نام اس کا پاؤں کی جوتی کے اوپر لکھا جا چکا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے۔ اس کو بددعائیں لگ گئی ہیں وہ لاہور میں آشیانہ سینٹر کی بچیوں کی، وہ یتیم بچیاں 13 12 سال کی بچیاں، جن کو یہ اپنی درندگی کا نشانہ یہ اور وہ مردود راجہ بشارت بناتے رہے ہیں۔ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا، وہ بھی چھپا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے کسی اس میں سرنگ کے اندر انشاءاللہ، لیکن اپنے انجام کو پہنچے گا ضرور، ایک نہ ایک دن ضرور وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ یہ اب اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور اب آپ آ جائیں سب سے پہلی خبر پہ کہ ججوں کو خط کون لکھتا تھا، جس میں پاؤڈر کون ڈالتا تھا، ریشم نام سے خط لکھنے والا کون تھا، اس پہ پوری تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ یہ جناب پکڑا گیا ہے بندہ، کنفرم ہو گیا ہے، اور میں واحد بندہ ہوں جو کہ کھل کے اس کا نام بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، باقی کوئی نہیں نام بتائے گا، کیونکہ باقی سب ڈرتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ کی ذات پاک سے ڈرتا ہوں، باقی کسی انسان سے نہیں ڈرتا ہوں۔ بونس پہ چل رہا ہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوں، جو رات قبر میں ہے باہر تو ہو نہیں سکتی، تو پھر ڈرنا کیا؟ ڈرو تو اس مالک سے ڈرو، بس
یہ جناب سارے حرکتیں کرنے والا کرپٹ ترین جج، کرپٹ ترین بندہ، اور باقی 6-5 ججوں کو بھی پھنسانے والا، یہ کھل کے اللہ تعالیٰ نے اس کو عوام کے سامنے ننگا کر دیا ہے۔ کون تھا؟ غدار زمانہ، ملک کا غدار، عالمی طاقتوں کا ایجنٹ، یہ مافیا، قبضہ گروپ مافیا کا سرگنا انچارج، یہ جناب ہے یہ محسن اختر کیانی، سینئر ترین لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج، جس نے کچھ دنوں بعد چیف جسٹس بننا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ یہ جناب یہ جج صاحب تھے، جب انہوں نے دیکھا نا تو فوج کو، یہ ایک باقاعدہ پلاننگ، میں کیا کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، اب اصل سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو، کہ یہ فوج کو اور ہماری ISI کو بدنام کرنے کا ایک عالمی منصوبہ تھا، جس کا سرگنا یہ تھا، اور آگے 6 جج اس کے انچارج تھے۔ سرگنا تو خیر عمران نیازی ہے، آگے یہ اس کے سب چمچے کڑچے ہیں سارے، یہ سب ان عالمی طاقتوں کے ہی ایجنٹ ہیں، جو نہیں چاہتی ہیں کہ پاک فوج، وہ چاہتی ہیں کہ جیسے انہوں نے عراق کی فوج کو اور عوام کو لڑا کے کمزور کیا، اور اس کے بعد عراق پہ دیکھ لیں قبضہ کر کے صدام کو ختم کر دیا۔ لیبیا کی بھی بہترین فوج تھی، مضبوط فوج تھی، اس کو عوام کے ساتھ لڑا کے اس میں بھی یہ کامیاب ہو گئے تھے، لیکن پاکستان 27ویں رات کو وجود میں آیا تھا، اس کی حفاظت اللہ پاک کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اس میں یہ دیکھ لیں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب تو اللہ نے علی کا شیر چیف بنا کے بٹھا دیا ہوا ہے، جو علی کی اولاد ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، فاطمہ کے جسم سے ہے، سچا اور سچا سید ہے، جو واقعی سید کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں نا، وہ فاطمہ کی اولاد ہوتے ہیں۔ ویسے تو علی کے 24 بیٹے ہیں نا، وہ سب کے سب سید نہیں ہیں۔ اب اس میں کچھ شیعہ حضرات کہیں گے کہ بھائی سب ہم بھی سید ہیں، ہم بھی علی کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، مانتا ہوں، سب علی کے بچے ہیں، سب بہادر ہیں، سب کی تعظیم کرنا ہم پہ فرض ہے، لیکن سب کے سب سید نہیں ہیں۔ پروف اب مانگے تو پروف یہ ہے، حضرت سلطان باؤ بہت چوٹی کے اسکالر، عالم اور اولیاء اللہ تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اولاد علی کی ہوں، لیکن سید نہیں ہوں، آوان ہوں، کیونکہ میں فاطمہ کے جسم سے نہیں پیدا ہوا ہوں۔ سید وہ ہیں جو فاطمہ کے جسم سے پیدا ہوئے ہیں، وہ سید ہیں، باقی سید نہیں ہو سکتے ہیں، کچھ آوان ہیں، کچھ کون ہے۔ علی کی تو بہت 24 بیٹے تھے، آگے ان کی 24 کی اولادیں موجود ہیں، لیکن سب کے سب سید نہیں ہیں۔ یہ سید وہ ہے جو سید عاصم منیر صاحب کے، جو فاطمہ کے جسم سے ہیں، علی کی اولاد ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس کا تعلق نہ تو اسلام سے رہا نہ اللہ سے رہا۔ اب جبکہ یہ PTI کے مردود لوگ دن میں ہزاروں گالیاں نکلتے ہیں، ان کو اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں کہ کہاں پہ ہیں یہ، ان کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ، یہ دنیا میں بھی مردود، آخرت میں بھی مردود، اور اسلام سے تو دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں، سب کے سب کافر ہو چکے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی پاک نے خود فرمایا تھا کہ جس نے میری فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جبکہ اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رہا تو پھر کافر ہی ہو گیا نا۔ تو پاکستان کا تو آئین کہتا ہے کہ یہ قادیانی کافر ہیں، آئین کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جناب یہ صاحب تھے جو کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، یہ کرپٹ ترین جج ہے، سینئر ترین جج ہے، لیکن کرپٹ جج ہے، عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، یہ ایک قبضہ مافیا بھی ہے، بہت بڑی قبضے کی زمینیں بنا کے 200 ارب کی سیل کر چکا ہوا ہے،
اور اب یہ بچنے کے لیے، فوج کو بدنام کرنے کے لیے، آپ نے اس کو بچنے کے لیے اس پہ 2 ریفرنس دائر ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، جس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے۔ اور ابھی وکیل صاحب نے ایک دوسرا ریفرنس دائر کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو کام سے روکا جائے۔ تو میری بھی اپیل ہے کہ اس کو کام سے روکا جائے، بلکہ ان 6 کے 6 ججوں کو کام سے روکا جائے، تاکہ یہ ان فیصلوں پہ نظر انداز نہ ہو سکے۔ باقی تو ہر محکمے کا اصول ہے کہ جیسے ہی کسی آدمی پہ کوئی الزام لگتا ہے، جب اس الزام سے کلیئر جب تک نہیں ہو جاتا ہے، وہ اپنے عہدہ سے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جج ہے، یہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے۔ اسی وجہ سے تو ان کرپٹ ججوں کی وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ پھر میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا کہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، انہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اگر آج ہماری عدلیہ درست ہو جائے تو باقی پورے کا پورا سسٹم، فوج سمیت سب درست ہو جائیں گے۔ انڈیا میں اگر آج تک مارشل لا نہیں لگا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف وہاں کی عدلیہ ایماندار ہے، وہاں کے جج ایماندار ہیں، وہاں کے وکیل ایماندار ہیں۔ یہاں کے وکیل بھی کرپٹ، عدلیہ بھی کرپٹ، اور سب نہیں۔ جو کرپٹ جج ہیں ان کو وہ اللہ تعالیٰ کھول کے سامنے لے آتا ہے۔ دیکھیں آ گیا نا سامنے، یہ بھی آ گیا، اس کے 5 ساتھی بھی آ گئے۔ یہ فوج کو بدنام کر رہے تھے اور ایک پلاننگ کے تحت عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بن کے کر رہے تھے۔ اب خود بخود آ گیا نا سامنے، اور یہ بدنام کر رہا تھا کہ یہ کام ISI کر رہی ہے، ججوں کو دمکا رہی ہے، ججوں کو وہ لفافے دیے جا رہے ہیں، اس میں پاؤڈر نکل رہا ہے، اس میں یہ وہ سب کچھ نکل رہا ہے، لیکن کروا یہ رہا تھا۔ اب پکڑا گیا CCTV کیمرے سے، وہ بندے پہلے یہ ٹاؤن راولپنڈی میں وہ ایک ہی ڈاکخانے سے بھیجے گئے۔ دیکھیں جب انسان غلطی کرتا ہے تو کیسے پکڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو پہنچانے والا کوریئر کا بندہ تھا وہ بھی اریسٹ ہو چکا ہوا ہے، عملہ پورے کا پورا ڈاکخانے کا اریسٹ ہو چکا ہوا ہے، اور اب پوری تحقیقات پہنچ کے اس تک پہنچ چکے ہیں، محسن اختر کیانی تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ بندہ ہے جو کہ یہ سب کام کرواتا رہا ہے۔ میں کھل کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ 2-3 دن بعد یا ہفتے بعد یا عید کے بعد آپ لوگوں کو یہ خبریں سننے کو ملیں گی۔ اسی لیے تو میں کہتا رہتا ہوں کہ میرے چینل کو دیکھا کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں جو آپ لوگوں کو کھل کے سچ بتاتا ہے۔ تو اس کے بعد آ جائیں جناب دوسری خبر پہ کہ یوتھیوں کو سعودیہ میں تعلق خراب کرنے کی وجہ سے، یہ نواز شریف نے جو پہلے خانہ کعبہ کے اندر جنہوں نے توہین کی تھی، مسجد نبوی کی توہین کی تھی، یہ اب شہباز شریف بھی 1 نمبر کا چمچہ آدمی ہے۔ میں اس کے بھی باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بھی صحیح بندہ کام اس نے نہیں کیا تھا، بھئی کیوں ان کو چھڑوایا تھا؟ اب دیکھیں اسی وجہ سے ان کو چھڑوانے کی وجہ سے ہی نا 2 یوتھی اور گئے 5-5 لاکھ روپیہ لے کے قادیانیوں سے، وہاں جا کے خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جا کے انہوں نے PTI کا جھنڈا لہرا دیا، خانہ کعبہ کی توہین کر دی۔ اب سعودیہ نے اس پر فوری طور پہ ان کو نہ صرف گرفتار کیا ہے بلکہ بڑا سخت حکم جاری کر دیا کہ آئندہ سے پوری تحقیق کرنے کے بعد ان کی ایک ایک چیز کی تلاشی لے کے، کپڑے وغیرہ تسلی کر کے، کوئی PTI کا جھنڈا، کوئی پوسٹر، کو بینر نہ نکلے، تب عمرے پہ آنے کی اجازت دی جائے۔ دیکھیں یہ دوسروں کے لیے انہوں نے کتنی مشکلات کھڑی کر دی ان مردودوں نے۔ خود تو یہ قادیانی ہیں بے غیرت، یہ خود تو کافر ہو کے مرنے والے کافر ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ دوسرے مسلمانوں کو بھی مذہبی جذبات کو وہ کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، وہاں پہ کبھی خانہ کعبہ کی توہین کر رہے ہیں، کبھی مسجد نبوی کی توہین کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ یہ نہیں ہے مسلمان، یہ کافر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں اب سعودیہ میں جو کام کرنے والے لوگ تھے ان پہ بھی پابندی لگ گئی ہے کہ وہ بھی جو ہے نہ PTI کا جھنڈا لہرا سکتے ہیں، نہ PTI کا جھنڈا نکال سکتے ہیں، نہ گاڑی پہ لگا سکتے ہیں، نہ بینر، پوسٹر، سٹکر، کوئی چیز بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ مکمل پابندی لگ گئی ہے، بلکہ جس کے سامان سے نکلے گا اس کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ ایک لحاظ سے تو بہتر ہی ہوا ہے، اچھا ہی ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب PTI کی کور کمیٹی جو ہوتی ہے نا،
اس میں جو ارکان ان کے شامل ہیں ان کو دیکھیں، اپنے چیئرمین کو بھی گور ایوب کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ یہ پوری دنیا کی واحد پارٹی ہے جو جنرل سیکرٹری، چیئرمین کو جنرل سیکرٹری کے ماتحت کر دیا ہے، کور کمیٹی کا چیئرمین اس کو بنا دیا ہے عمر ایوب کو۔ یہ جو ایک ڈکٹیٹر ایوب خان جس نے فاطمہ جناح کو کہ ہرایا تھا ایک فراڈ کے ذریعے، اور اس کے بعد ایک کتیا کے گلے میں یہ بینر لکھ کے لگا دیا تھا کہ یہ فاطمہ جناح ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اسی مردود کا یہ پوتا ہے گور ایوب۔ ڈکٹیٹروں کو تو ہم نے خود ہی سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ان کی اولادوں کو ہم پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر ان کو تو وہ مل جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم پہلے کھل کے کمائی بھی کرو۔ اور وہ ایوب خان وہ ڈکٹیٹر تھا جس نے نہ صرف فاطمہ جناح بلکہ ملک کو ٹکڑے کرنے میں بھی وہ بھی اور یا بھی دونوں یہ شامل تھے، اور یہ جنرل نیازی عمران کا کزن یہ بھی شامل تھا۔ یہ سب ملی پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں، بنگلہ دیش الگ بنانے میں، یہ سب شامل تھے۔ پوتے ڈھاکہ کی رپورٹ پڑھ لیں، بے شک میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سچ بیان کر رہا ہوں روزے کی حالت میں۔ تو کور کمیٹی میں ایسا کیا ہے جس کی چشم پوشی کرنے کے لیے بار بار ان سے حلف لیا جا رہا ہے، 3-4 مرتبہ حلف لیا جا رہا ہے، قرآن پہ حلف لیا جا رہا ہے، ان کی جو وہ مانتے ہیں مرزا قادیانی کو، اس قرآن پہ حلف لیا جا رہا ہے کہ بھائی باہر کوئی خبر جا کے لیک نہیں کرنی، باہر پتہ نہ چلے۔ کیا خبریں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ عید کے بعد انہوں نے مولانا کو ساتھ ملا کے، اچھا مولانا کی عقل کو بھی پتہ نہیں گھاس چرنے گئی ہوئی ہے یا بوڑھا ہو کے عقل سے فارغ ہو گیا ہے کہ بھائی تیرے تو ووٹ سارا کے پی کے میں تھا، اور وہ پی ٹی آئی نے تیرے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، پی ٹی آئی نے، فوج کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تیرے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یا تو اتنا بھی گر گیا ہے کہ تم کل تک جس پی ٹی آئی کو جو تجھے ڈیزل کہتی تھی اسی کے ساتھ مل کے پاکستان کو کمزور کرنے کی عالمی طاقتوں کا ایجنٹ بننے کو تیار ہو گیا ہے۔ تو کھلوا نہ جا کے ہلکے، یہاں پہ نون لیگ نے کھلوائے ہیں نا، دوبارہ گنتی کروائی، اس میں نون لیگ جیتی ہے۔ یہ تو سب فراڈ کے ذریعے پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی۔ ووٹ تو اس کو انہوں نے کون سا کارنامہ کیا تھا جو عوام ان کو ووٹ دیتی؟ کوئی ووٹ نہیں ان کو ملا تھا۔ کے پی کے میں جو ان کو 2/3 اکثریت ملی ہے نا، یہ بھی فراڈ کے ذریعے ملی ہے۔ انہوں نے پیسہ لگایا ہے، انہوں نے بیوروکریٹس کو خریدا ہے، انہوں نے یہ کیا نام ہے، یہ جو اسکولوں کے ٹیچر تھے بنے ہوئے ان کو خریدا ہے، عدالتوں کو جو وہ تھے ان کو خریدا ہے، اور جو عملہ جتنا بھی الیکشن کا تھا نا ان کو خریدا ہے انہوں نے، جو نہیں بکے ان کو ڈرا دھمکا کے ساتھ ملایا ہے۔ تو یہ ان سے حلف لیا جا رہا ہے کہ عید کے بعد انہوں نے ملک میں افراتفری پھیلانی ہے، چائنا کو روکنا ہے۔ یہ عالمی طاقتوں سے، میں نے کیا کہا تھا، یہ ابھی تازہ فریش $2.9 ملین جاری ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے، یہ دیے گئے ہیں گروپوں کو افغانستان میں، افغانستان کے نام پہ۔ اصل میں وہ پاکستان کے گروپوں میں کو دیے گئے ہیں جو پاکستان میں افراتفری پھیلانی ہے۔ اس میں افغانی بھی شامل ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں جج بھی شامل ہیں، اس میں وکیل بھی شامل ہیں۔ اب عوام ہوشیار رہے، اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، یہ فوج ہے تو ہمارا ملک بھی ہے۔ ورنہ آج دیکھ لیں اشر جا کے فلسطینیوں کا، اللہ معاف کرے کیا اشر، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بزرگوں کو شہید کیا جا رہا ہے روزے کی حالت میں، کوئی پوچھنے۔ آج اگر ان کی مضبوط فوج ہوتی تو ان کا یہ اشر ہوتا۔ تو اس سے سیکھیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اپنی ISI کا ساتھ دیں۔ یہ اگر مضبوط ہیں تو ملک بھی مضبوط ہے، ہم بھی مضبوط ہیں۔ تو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائرڈ ہو رہا ہے، بلکہ ہو گیا ہے، اور جاتے جاتے گلہ کر کے گیا جی کہ مجھے سپریم کورٹ کا جج کیوں نہیں بنایا گیا۔ او بھائی تیرے کرتوت کون سے تھے سپریم کورٹ کا جج بننے کے؟ تو ان عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو ان غداروں میں شامل تھا جو پشاور ہائی کورٹ کے جتنے بھی غدار جج ہیں، چند ایک ایماندار ججوں کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی غدار جج ہیں ان کا سرغنہ تھا
تو تجھے کوئی پاگل ہی تھا جو سپریم کورٹ میں لے کے جاتا؟ اگر تیرے کرتوت صحیح ہوتے تو ضرور جاتا سپریم کورٹ میں۔ تو یہ تو وہ دور گیا اب جب جنرل فیض جس کو دیکھتا تھا نا کرپٹ ترین آدمی، اس کو پکڑ کے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا جج بنا دیتا تھا کہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے۔ وہ دور اب گیا، اب علی کا شعر بیٹھا ہوا ہے۔ علی اللہ کا شعر ہے اور یہ علی کا شعر ہے، سید آصم منیر فاطمہ کی اولاد ہے، سچا سچا کھرا سید ہے، اس کا ساتھ دیں اور اس کو گالی ہرگز نہ دیں ورنہ کافر ہو جائیں گے۔ یہ مسلم کی، بخاری کی، ترمذی کی حدیث موجود ہے، اس میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری اولاد فاطمہ سے چلے گی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی وہ فوراً کافر ہو جائے گا، اسلام سے اور اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو اب خود دیکھ لیں کہ آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے آ جائیں جناب، شہباز شریف کی ملاقات تو ہوئی ہے سعودیہ، گورنمنٹ آف سعودیہ کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے نہ صرف پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے بلکہ اعلان کر دیا کہ فوری طور پہ 5 ارب ڈالر ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، سٹارٹ لے رہے ہیں 5 ارب ڈالر سے، اس کو آہستہ آہستہ 300 ارب ڈالر تک لے کے جائیں گے، لیکن صورتحال دیکھ کے اگر مطلب یہ جاہل عوام نے واپس پی ٹی آئی کو مسلط کر دیا تو پھر یہ سرمایہ کاری گئی۔ ڈر رہی ہے دنیا اب کہ یہ کرپٹ اگر واپس آ گیا، دنیا کا کرپٹ ترین بندہ ہے جو کہ دونوں میاں بیوی کرپشن کے کیس میں جیل میں بند ہے، اور کیا فرما رہا ہے کہ جناب چاند رات کو بشرا کو میرے ساتھ بغیر کیمروں کے سونے کی اجازت دی جائے۔ کیوں بھائی؟ تو وہاں پہ دعوت کھانے کے لیے گیا ہوا ہے، وہاں پہ چوری کی سزا کاٹ رہا ہے تو، اور تجھے اللہ نے ایسا وہ کر دیا کہ تیرا نام جوتوں پہ اللہ نے لکھوا دیا، لیکن یوتھیوں کو پھر بھی عقل نہیں ہے، وہ پھر بھی اس کو مشہوری کر رہے ہیں اور دڑا دڑ اس کو آگے۔ یہ میں نے کہا تھا نا، اس کو ان کا اوپر والا پورشن خالی ہے، ان کا اگر دماغ ہوتا تو یہ سوچتے ضرور کہ بھائی یہ تو اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا کہ اس کا نام جوتوں پہ آ گیا ہے، جوتوں پہ لکھا گیا ہے، پاؤں میں آ گیا، پاؤں کے چپل میں آ گیا ہے۔ تو اللہ معاف کرے۔ تو یہ 5 ارب ڈالر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، فوری طور پہ ہو گیا ہے، 5 ارب ڈالر سے سٹارٹ ہو گیا، یہ عید کے بعد فوراً پاکستان شفٹ ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ اس کو 300 ارب ڈالر تک لے جایا جائے گا۔ اور اس کے بعد اب آپ جو خبر سننے لگے ہیں نا، یقین جانیے کہ یہ خبر سننے کے لیے کان ترس گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک دبنگ چیف جسٹس جو کہ انتہائی ایماندار چیف جسٹس بنا ہے اور دلیر چیف جسٹس بنا ہے، ملک شہزاد صاحب، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ایمان والی صحت والی زندگی دے، انہوں نے ایک یوتھیے وکیل کو جو نشے کی حالت میں دھت ہو کے مردود آدمی جج کو جا کے گالیاں دے رہا تھا، جج کو گالیاں دے رہا تھا، تو اس کے بعد پھر جب نشہ اترا تو دوسرے دن تیسرے دن جا کے معافیاں مانگنا شروع ہو گیا۔ لیکن یہ جب چیف جسٹس تک پہنچا معاملہ تو چیف جسٹس نے کہا جی کوئی معافی نہیں، اس کو 6 ماہ سزا، 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ میرے حساب سے تو کم از کم 1 سال ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ابھی 10-15 دنوں بعد دیکھیے گا کوئی نہ کوئی جج اس کی ضمانت لے لے گا۔ کرپٹ جج بہت سارے ابھی لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں، ضمانت ہو جائے گی اور جرمانہ دے کے فارغ۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کرپٹ وکیلوں پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے، ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو ورنہ یہ بہت زیادہ اوور فلو ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ نہ صرف ججوں کو گالیاں دیتے ہیں بلکہ آرمی چیف کو بھی گالیاں یہ مطلب آسمان سے اتری ہوئی مخلوق اپنے آپ کو یہ بھی اور جج بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، عوام کے پیسوں سے یہ سیلریاں لے رہے ہوتے ہیں اور مردود عوام کے ہی فیصلے نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کی عدلیہ آج کدھر کھڑی ہے، 38 ممالک میں پاکستان کا نمبر اس وقت 32واں نمبر ہے پاکستان کا۔ ٹوٹل دنیا کے 38 ممالک ہیں، اس میں 32واں نمبر ہے پاکستان کا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری عدلیہ، ہمارے یہ کرپٹ جج کہاں پہ کھڑے ہیں۔
میں ایماندار ججوں کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں، اور ان کرپٹ ججوں کو، کرپٹ وکیلوں کو، کرپٹ جرنیلوں کو، کرپٹ بیوروکریٹس کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ میں ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ پاک سے ڈرتا ہوں، اور اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہوں، اور اسی سے ہی ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ ہمیشہ ڈرنا اس سے چاہیے۔ جو برحق ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن حق پہ آئے تو بہتر ہوتا ہے۔ مرنا تو ہے، حق پہ مرو گے تو سرخرو ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ یوتھیا اپنی عید انشاءاللہ جیل کے اندر گزارے گا۔ اور ہاں، آخر میں ایک اہم اعلان کہ ایک نئی پارٹی وجود میں آ گئی ہے۔ جناب شاہد خاقان عباسی کو بھی کیڑا لڑ رہا تھا، جس کو گھر سے کوئی ووٹ نہیں دے رہا تھا، یہاں سے آ رہا تھا، تو نواز شریف نے اپنی سیٹ چھوڑی ہوئی سیٹ سے اس کو جتوا کے اسمبلی میں پہنچایا تھا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہے، وہ محسن کش بندہ ہے کہ جس نے اپنے ہی ساتھی کو، اپنے ہی سردار کو، صرف اس وجہ سے کہ شہباز شریف کو دوبارہ مجھے کیوں نہیں بنایا، شہباز شریف کو کیوں وزیر اعظم بنا، چسکا پڑ جاتا ہے نا، اس کو بھی وزیر اعظم بننے کا چسکا پڑ گیا، پارٹی بنانے لگا ہے نا، تو اس کی پارٹی کا اشر بھی وہی ہوگا جو شیخ رشید کی پارٹی کا ہوا ہے۔ جیسے شیخ رشید ایک اکلوتی پارٹی کو لے کے پھر رہا تھا، اب وہ بھی بڑھ گئی ہے، اس کی بھی بڑھ جائے گی۔ یہ میری آج کی بات لکھ لیں، نہیں چلے گی۔ یہاں پہ ووٹ بڑھتا ہے نام پہ۔ سب سے پہلے بھٹو کو ووٹ پڑتا تھا، اس کے بعد نواز شریف کو ووٹ پڑتا تھا، اس کے بعد اگر ووٹ پڑ رہا ہے کسی کو تو وہ عمران کو پڑ رہا ہے، جو حقیقت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، اور آج قبولیت کا ٹائم ہے، قبولیت کا دن ہے، چاند رات ہے۔ کوشش کریں کہ چاند رات کو نماز پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، کیونکہ آج کے دن ہی انسان کو مزدوری کرتا ہے نا، پورا مہینہ، تو آج کا دن اس کا مزدوری کا دن ہوتا ہے۔ اس کو ضائع نہ کریں بازاروں میں پھر کے، شیطان پوری کوشش کرے گا ورگلانے کی، یہ ضائع کرنے کی، یہ جو انعام ملنا ہے ہمیں اس کو ضائع کرنے کی، جو مزدوری ملنا ہے اس کو ضائع کرنے کی، اس کو بچائیں۔ بازاروں میں جائیں تو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ یہ مائیں بہنوں بیٹیاں، اگر کسی کی آپ وہ ایسے ٹھوکریں مارو گے، ان کے ساتھ جسم لگاؤ گے، یا اس طرح کی حرکتیں کرو گے، تو آپ لوگوں کے بھی مائیں بہنیں بیٹیاں اسی بازار میں ہی موجود ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں، اور اپنے اعمال کو محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ اور کل عید میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور کل ولاگ نہیں ہوگا، پرسوں انشاءاللہ ہوگا، یا ہو سکتا ہے عید کے 3 دن میں نہ ہی بناؤں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اور دعا کریں۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور پاکستان رینجرز کی حفاظت فرما، ایئر فورس کی حفاظت فرما، نیوی کی حفاظت فرما، ان کے اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور پاک پولیس کی حفاظت فرما، ان کے اثاثہ جات کی حفاظت فرما، رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما، پولیس کے افسران اور جوانوں کی حفاظت فرما، اور افواج پاکستان کے جوانوں اور افسران کی حفاظت فرما۔ سب سے بڑھ کے ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر کی حفاظت فرما، ان کے جتنے بھی ملک کے وفادار ساتھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب وفادار وکیلوں کی، ججوں کی حفاظت فرما، ان سب ملک کے جو وفادار ہیں، بیوروکریٹس، جرنیل، جج، صحافی، ان سب کی حفاظت فرما،
اور کرپٹ صحافیوں کو، کرپٹ ججوں کو، کرپٹ بیوروکریٹس کو، کرپٹ وکیلوں کو، کرپٹ جرنیلوں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو اور ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما، آمین۔ تو یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اس ملک میں سی پیک بنانے میں غیب سے مدد فرما، ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بن رہا اس کو بنانے میں غیب سے مدد فرما، تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اس کو جلد سے جلد ایکٹیو کرنے میں غیب سے مدد فرما، گوادر کی بندرگاہ 4 سال تک مردود عمران نے روکی رکھی ہے، اس کو دوبارہ سے کام سٹارٹ ہوا ہے، اس کو جلد سے جلد تکمیل کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہماری رمضان کی تمام عبادات قبول فرما، ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تراویحوں کو قبول فرما، اور یا اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے اچھا صلہ عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یا اللہ نبی پاک کی امت میں سے جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سب کے عزیز و قارب جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، خصوصاً میرے امی ابو، میری بہن رشیدہ، اور میری بہن اور میرا بیٹا اور میرے چچے اور میرے سسر ساس اور جتنے بھی قریبی دور کے رشتہ دار میرے یا ہم سب کے دوست احباب، جاننے والے، پڑوسی، جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن بچیوں کی شادی کی عمر ہو چکی ہے ان کے نصیب اچھے کر دے، ان کے اچھے نیک لوگوں میں شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، جہیز بنانے میں آسانی پیدا فرما اور شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، جن لوگوں کے گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں ان سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے، تراویحیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اگلے سال پھر سے ماہ رمضان نصیب فرما، اور جو بھی غلطیاں کوتاہیاں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہم سے ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرما، اور ہم سب کو یا اللہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، جہاد سے نہ ڈرنے کی توفیق عطا فرما، موت سے نہ ڈرنے کی توفیق عطا فرما، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ہمارے دل میں جو خوف بیٹھ گیا ہے موت کا اس کو واپس نکال دے اور ہمیں جہاد کی طرف جانے کی توفیق عطا فرما، اور فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے وطن سے میں ہی قتل عام ان کا کیا جا رہا ہے، اس میں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ہم سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہمارے بچوں کو بچیوں کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرما، ان کو صراط مستقیم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جرم ہیں، یا اللہ ان سب کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف کر دے، اور یا اللہ یہ تیرا رحمتوں اور برکتوں والا مہینے کا آج آخری روزہ ہے، یا اللہ ہم سب کے یا اللہ قبولیت کا ٹائم ہے، یا اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو جو بھی پورے رمضان میں مانگی ہے، جس بندے نے بھی مانگی ہے، ہر اس کی نیک جائز خواہش کو پوری فرما، بے اولاد جوڑوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد اپنی ماں باپ کی نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور ہمارے سرکاری اداروں کے اندر جتنے بھی غدار چھپے ہوئے ہیں ان عالمی طاقتوں کے، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں یا اللہ تو ان سب کو اور ان کے ایجنٹوں کو تباہ و برباد فرما، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج
پاکستان کی حفاظت فرما، اور ہمارے بارڈروں پہ جو جوان کھڑے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔